السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، 12 ربیع الاول یعنی یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے شہر حیدرآباد میں بڑے ہی تزک و احتشام کے ساتھ منایا گیا۔ میں آپ کی خدمت میں جو بات اور جس گوشے کو لے کر حاضر ہوا ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بندے عاجز کی بات کو سر کے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے بغور سماعت فرمائیے۔ کل جو حالات اور کل جو مناظر اس گنہگار کی آنکھوں کو دیکھنے کو ملی، خاکم بدہن العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، دیکھ کر دل اتنا کڑ رہا تھا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں ہو رہے تھے کہ ہم نے یوم میلاد کو کیا بنا دیا، ہم نے یوم میلاد کو کیا کر دیا، کیا سلوک ہم نے یوم میلاد کے ساتھ کیا۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے لائٹیں لگا کر، ہم نے شیرنی تقسیم کر کے، ہم نے آنے جانے والوں کو مبارکبادی دے کر، جھنڈیاں لے کر نکل کر اور راستوں اور چوراہوں میں لوگوں کے لیے تکلیف کا، مضرت کا اور نقصان کا باعث بن کے ہم نے جشن میلاد منا دیا، ہم نے جشن میلاد منا دیا، یہ سوچ رہے ہیں۔ خاکم بدہن العیاذ باللہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ پورا عمل ہمارے اعمال نامے میں حسنات کے بجائے سیئات میں نہ لکھ دیا جائے، حسنات کے بجائے سیئات میں نہ لکھ دیا جائے، اس لیے کہ نبی کے نام پر جو طوفان بدتمیزی ہمارے نوجوانوں نے کی ہے، ہمارے بڑوں نے کی ہے، ہمارے ادھیڑ عمر والوں نے کی ہے، کیا مرد اور کیا عورتیں نبی کی میلاد کے نام پر جو گستاخیاں، جو طوفان بدتمیزیاں، جو بے اخلاقیاں، جو بد اخلاقیاں، اور یقین جانیے اسلام اور تعلیمات اسلام کے لیے جو تصور ہم نے دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، یقین جانیے یہ ہمارے لیے اعمال میں اضافے کا قطعی ذریعہ تو نہیں بنے گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ہماری سیئات میں، ہمارے گناہوں میں اضافے کا ذریعہ بنے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ نبی سے عشق کا دعویٰ، نبی سے محبت کا دعویٰ اور نبی کے لیے تن من دھن سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ رکھنے والے یہ عشاق رسول کوئی لٹ پھرا کر اپنی کرتب بازی دکھا رہا ہے، کوئی آٹو کی ویلنگ کر کے اپنی کرتب بازی دکھا رہا ہے، کوئی پیروں میں گھنگرو باندھ کر ناچ کر اپنی کرتب بازی دکھا رہا ہے۔ یہ میلاد کی خوشی منا رہے ہیں، یہ میلاد کی خوشی منا رہے ہیں۔ تم میلاد کے نام پر اپنے خواہشات نفسانی کو پورا کر رہے ہو، غول کے غول نوجوانوں کا نکل کر پورے محلے اور علاقے میں ایک عجیب سما بنا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر کب لگانا چاہیے، نعرہ رسالت کے نام پر کیا کیا الفاظ زبانوں سے نکالے جا رہے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ کیا ہمارے اس عمل سے نبی خوش ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے اس عمل سے نبی کی روح کو سکون اور تسکین پہنچے گی؟ اور حد اس مرتبہ یہ ہو گئی کہ ہر سال ایک نیا طوفان، ہر آنے والا سال گزشتہ سال کو شرمندہ کر رہا ہے، ہر آنے والا سال گزشتہ سال کے مقابلے میں کئی چیزوں میں اضافے کے ساتھ آ رہا ہے۔ لوگوں نے کمپٹیشن بنا لیا کہ ہمارے علاقے میں یہ کام کیا، ہم نے یوں ڈیکوریٹ کیا، ہم نے یوں سجایا اور ہم نے یوں کیا۔ اب حد یہ ہو گئی کہ علماء نے باضابطہ اس عنوان پر صاف الفاظ میں کہنا شروع کیا، اور مولانا قاسم صدیقی تسخیر نے بڑے صاف
صاف الفاظ میں اور دو ٹوک انداز میں کہا کہ میلاد کے نام پر یہ جتنی حرکتیں ہمارے نوجوان کر رہے ہیں یہ دین و شریعت کا حصہ قطعی نہیں ہے، یہ دین و شریعت کا حصہ قطعی نہیں ہے۔ ہاتھ میں جھنڈے کا ڈنڈا لیا ہوا اور اس کو کرتب بازی کرتا ہوا دکھا رہا ہے، یہ جشن میلاد ہے؟ یا آقا کی میلاد پر خوشی کا کام کرنے کا یہ ہے؟ کوئی آٹو کی ویلنگ کر رہا ہے، کوئی پیروں میں گھنگرو باندھ کر ناچ رہا ہے، ارے اس کو اپنا مرد ہونا بھی یاد نہیں رہا، ڈی جے لے کر کے نکل رہے ہیں، مرفے لے کر کے نکل رہے ہیں اور لوگوں کے لیے تکلیف کا ایک باعث بنے ہوئے ہیں۔ کہیں تم جشن میلاد میں خوشی کے بجائے نبی کی شان میں گستاخی تو نہیں کر رہے ہو؟ کہیں نبی کے شان میں گستاخی والا عمل تو نہیں ہو رہا ہے؟ میرے بزرگوں، کل جو طوفان بدتمیزی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، العیاذ باللہ العیاذ باللہ، کوئی ایک طریقہ، کوئی ایک عمل جو نوجوانوں نے کیا، چہروں پر عرش لگائے ہوئے اور چہروں پر پتہ نہیں کیا کیا ٹیٹوز چپکائے ہوئے مسجدوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، جلوس لے کر کے مسجدوں کے سامنے سے گزر ہو رہا ہے، لیکن نماز کے لیے کوئی نوجوان آئے میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، الا ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ۔ حالانکہ زبان سے دعویٰ ہے کہ نبی کا عشق اور نبی کی محبت میں یہ کام کیا جا رہا ہے، لیکن اعمال وہ برتے جا رہے ہیں، انداز وہ اختیار کیا جا رہا ہے جو نبی کی نافرمانی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ غور تو کرو کہ خوشی کے نام پر کبھی ہم نے کہیں کلمے کی گستاخی تو نہیں کر دی، کہیں نبی کے نام کی گستاخی تو نہیں کر دی۔ اگر واقعتاً عشق نبی ہے، محبت رسول ہے، تو پھر تحفہ معراج 5 وقتہ نماز کو باجماعت ادا کرو، اپنے کردار کو، اپنے حلیے کو، اپنے اخلاق کو نبی جیسا بناؤ اور نبی کے آفاقی پیغام کو پوری دنیا میں عام کرو۔ اگر نبی سے محبت ہے، قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے لیے تہیا کرو۔ اگر نبی سے محبت ہے، قرآن پڑھو سمجھو، حدیث پڑھو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ قرآن و سنت کے نظام کو اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے ماتحتوں پر نافذ کرو اور اپنے کردار کے ذریعے سے اسلام کا نام روشن کرنے والے بنو۔ اپنے کردار سے اسلام، تعلیمات اسلام کو بدنام کرنے کا یا تعلیمات اسلام کو جو ہے لوگوں کی نظروں میں خراب کرنے کا قطعی ذریعہ نہ بنو۔ میرے بزرگوں، ابھی بھی وقت ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ میلاد اگر منانا ہے یا خوشی منانا ہے، وہ کام کرو جو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، وہ کام کرو جس سے نبی راضی ہو جائیں، وہ کام کرو جس کے کرنے کا نبی نے حکم دیا ہو، اور وہ طوفان بدتمیزی جو ہم نے برپا کی ہے، خدا کے لیے، اللہ کے واسطے، اللہ کے رسول کے واسطے ان طوفان بدتمیزیوں سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ، اس لیے کہ مذہب اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے، بڑا صاف ستھرا مذہب ہے، اس کی تعلیمات بہت صاف ہیں، اس کی تعلیمات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کی تعلیمات سے نقصان نہیں پہنچتا، اور تم صاحب اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور آپ کے آمد کے جشن پر یہ طوفان بدتمیزی کر رہے ہو۔ غور کرو کہ تم نے کل کے اس عمل سے اپنے لیے جنت کا سودا کیا ہے یا نعوذ باللہ یہ اعمال تمہارے لیے راہ جہنم تیار کرنے کا ذریعہ بن رہے ہو۔ یہ میری اہم گزارش ہے، ضرور سنیں، خود بھی سنیں، دوسروں کو شیئر کریں اور اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے عام کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔